آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک نے زمین و آسمان بنانے کے بعد سور کو بنایا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو عطا فرما دیا. ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے. آج ڈیٹیل میں سن لو وہ سور ہے کیا. حضرت اسرافیل سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے ہیں اور عرش الہی کی طرف دیکھ رہے ہیں اور انتظار میں ہے کہ سور پھونکنے کا کب حکم دیا جاتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سور ہے کیا؟ تو آقا نے فرمایا ایک نورانی سینگ ہے. عرض کی گئی حضور کتنا بڑا ہے؟ فرمایا بہت بڑا ہے. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے سور کا دائرہ زمین و آسمان کی چوڑائی جیسا. اور حضرت اسرافیل کو اللہ کریم 3 بار سور پھونکنے کا حکم فرمائے گا. اور اب سنو کیا ہوگا. آقا فرماتے ہیں جیسا کہ دوستو اسلام ہمارے جو مذہب ہے اسلام میں اس کے اندر بتایا گیا جب دنیا تباہ ہونے والی ہوگی اس سے پہلے ایک فرشتہ جس کا نام اسرافیل علیہ السلام ہے وہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے. اور وہ سور کتنا بڑا ہوگا جو حضرت نے ابھی بتایا اور ان کے پھونکنے کے بعد دنیا کا حشر نشر کیا ہوگا آگے آپ بیان میں سنیں گے. آئیے سنتے ہیں. اللہ پاک حضرت اسرافیل کو جب پہلی بار سور پھونکنے کا حکم دے گا نا اس کو فرمائے گا گھبراہٹ کی پھونک مارو. حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے. اب جب اس کی ہولناک آواز آئے گی نا تو زمین و آسمان والے گھبرا اٹھیں گے. اللہ پاک کے حکم سے حضرت اسرافیل اس آواز کو اس پھونک کو اور لمبا کریں گے. اب اس کی ہولناکی سے پہاڑ ہلنے لگیں گے. بادل چلتے ہیں ایسے پہاڑ چلنے لگیں گے. ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. شدید زلزلہ طاری ہو جائے گا. جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے جس دن تھر تھرانے والی تھر تھرائے گی اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی دل اس دن خوف زدہ ہو جائیں گے. ایک جگہ نہیں قرآن میں جگہ جگہ قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے. قیامت کا حال بیان کیا گیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ اس وقت زمین سمندر میں پھنسی ہوئی اس کشتی کی طرح ہوگی جسے سمندر کے تھپیڑے لگتے ہیں. کشتی کے سوار کبھی اوندھے گرتے ہیں. اس وقت دودھ پلانے والیاں دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی. حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے. بچے دہشت کے سبب بوڑھے ہو جائیں گے. شیطان زمین کے کناروں کی طرف بھاگیں گے. فرشتے مار کے انہیں پھر زمین کی طرف ڈال دیں گے. عجب بحران ہوگا. لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوں گے ایک دوسرے کو پکار رہے ہوں گے. ابھی لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ زمین پھٹ جائے گی. اب لوگوں پر ایسی کیفیت اور خوف اور دہشت طاری ہوگی کہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. سنو آسمان بھی گلی ہوئی چاندی کی طرح پھٹ جائے گا. سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے اور آسمان کو اس کی جگہ سے کھینچ لیا جائے گا. یہ پہلی سور پھونکنے کے بعد حال ہوگا. اب دوسری سور پھونکنے کا وقت آئے گا. پھر اللہ پاک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور میں موت کی پھونک مارنے کا حکم فرمائے گا. اس بار سور پھونکنے کے بعد آسمان والوں اور زمین والوں پر موت طاری ہو جائے گی. اب حضرت ملک الموت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رب آسمان والے اور زمین والے تو سب موت کے گھاٹ اتر چکے مگر جسے تو نے زندہ رکھا. فرمائے گا بتاؤ کون کون زندہ ہے. حضرت ملک الموت کہیں گے یا رب تو زندہ ہے اور تجھے کبھی موت نہیں آنی. تیرے سوا عرش اٹھانے والے فرشتے بھی زندہ ہیں. حضرت جبرائیل حضرت میکائیل بھی زندہ ہیں. کہیں گے مولا میں بھی زندہ ہوں. اب حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل پر بھی موت طاری کر دی جائے گی. وہ موت کا مزہ چکھیں گے. پھر ملک الموت عرض کریں گے اے مالک جبرائیل اور میکائیل بھی موت کا ذائقہ چکھ چکے. اللہ فرمائے گا اب کون زندہ ہے. کہیں گے مولا تو زندہ ہے جسے کبھی موت نہیں آنی. اور مولا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہیں اور میں زندہ ہوں. اللہ اکبر. پہلے عرش اٹھانے والے فرشتوں پر موت طاری کی جائے گی اور پھر ملک الموت جو آخری بچیں گے ان پر بھی موت طاری کر دی جائے گی. اب کوئی نہیں ہوگا. اب دنیا میں کوئی باقی نہیں ہوگا اور وہی رب واحد قہار باقی ہوگا. وہ بے نیاز. جیسا کہ سور پھونکیں گے دنیا تباہ ہوگی. دنیا کے ہر شے جو زندہ ہے وہ سب کو موت آئے گی اور پھر آخری میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ پھر کون زندہ. تو آخری میں جو موت کا فرشتہ جو دنیا میں لوگوں کی روح قبض کرتا تھا اس کو بھی موت ہوگی اس دن. صرف میرا مالک جو سارے کائنات کا بادشاہ ہے جس کی حکومت زمینوں اور آسمان میں ہے
वही तन्हा अकेला ज़िंदा है और वही हम हिसाब व किताब भी लेगा क़यामत के दिन। ये दुनिया में जो क़यामत आएगी उसके ताल्लुक़ से ये तकरीर है। तो आइए फिर आगे देखते हैं मुफ्ती साहब क्या कहते हैं। नियाज है, उसका कोई बाप ना उसका कोई बेटा, वही अव्वल है वही आखिर है। और अब अल्लाह क्या फरमाएगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही है। अल्लाहु अकबर। इस जुमलों की हैबत को अगर समझो ना, अल्लाह फरमा रहा है जब दुनिया में कोई बाकी नहीं है, उन तमाम मुतकब्बिरीन, उन तमाम जाबिरीन, उन तमाम लोगों से खिताब होगा जो समझते थे कि हमारे दम कदम से दुनिया कायम है, हम हैं तो जनाब फैसले होते हैं, हमारी अथॉरिटी है। अब अल्लाह फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही है। उस वक्त कोई जवाब देने वाला ही नहीं होगा। अब अल्लाह खुद ही जवाब इरशाद फरमाएगा और वो जवाब भी कुरान में मौजूद है। अल्लाह फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, एक अल्लाह जो सब पर गालिब है। हाय हाय हाय, मेरा रब बाकी रहने वाला है, वो है, वो कय्यूम है। फिर फरमाया मेरे आका ने जमीन और आसमान को यूं लपेट लिया जाएगा जैसे कागज लपेटते हैं। फिर इस जमीन की जगह कोई और जमीन बिछा दी जाएगी, आसमान की जगह और आसमान बना दिया जाएगा। अब अल्लाह पाक 3 मरतबा फरमाएगा मैं हूं जब्बार, जिसे मेरा शरीक होने का दावा है सामने आए। अल्लाह अकबर। कोई सर उठाने वाला नहीं होगा। मखलूक को अब उस नई जमीन पर डाल दिया जाएगा। जो पहले कब्रों में थे अब नई जमीन की कब्रों में होंगे। जो पहले जमीन की सतह पर मरे हुए थे अब नई जमीन की सतह पर मरे होंगे। अब एक कयामत का नया नक्शा बन जाएगा। अब प्यारे नबी, आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पुरसोज बयान जारी रखते हुए मजीद फरमाते हैं, अब अल्लाह पाक फरमाएगा अर्श उठाने वाले फरिश्ते जिंदा हो जाएं। रब ने फरमाना है ना, वो फरिश्ते जिंदा हो जाएंगे। हुक्म होगा जिब्राइल और मीकाईल जिंदा हो जाएं, वो भी जिंदा हो जाएंगे। अब अल्लाह पाक हजरत इसराफील को हुक्म देगा, मरने के बाद उठाए जाने वाली सूर फूंको। अब हजरत इसराफील तीसरी बार सूर फूकेंगे और उससे तमाम रूहें निकल आएंगी। अल्लाह पाक फरमाएगा मेरी इज्जत और जलाल की कसम। अब जैसा कि 3 सुर का कुरान में है कि 3 बार फरिश्ते जो इसराफील अलैहिस्सलाम है वो सुर फूकेंगे। 2 बार में तो दुनिया में जितने इंसान उनको मौत आएगी, दूसरी बार में फर्श से लेकर अर्श पे जितने भी फरिश्ते हैं उनको मौत आएगी, तीसरी बार जितने लोग मरे थे फिर उनको ज़िंदा किया जाएगा और अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा हिसाब व किताब का। तो आगे सुनते हैं, बहुत ही अच्छा क्लिप है। सारी रूहें अपने जिस्मों में चली जाएं, तमाम रूहें अपने जिस्मों में चली जाएंगी। अब जमीन खुलेगी और आका फरमाते तुम सब अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर हो जाओगे। बेशक